ابو سفیان ایک دن مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ تو ابو سفیان سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جس بستر کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے تھے، اس بستر کے اوپر ابو سفیان بیٹھنے لگے تو آپ کی بیٹی ام حبیبہ نے فوراً اس بستر کو لپیٹ دیا۔ ابو سفیان فوراً بولے، بیٹا کیا میں اس قابل نہیں کہ میں اس بستر پہ بیٹھ سکوں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو سفیان آپ اس بستر کے قابل نہیں، کیونکہ آپ مشرک ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک ہے اور یہ پاک ہے، اور ناپاک انسان کبھی بھی پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ جب تک مشرک رہیں گے آپ اس بستر پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر کا ادب کر کے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گھر میں سٹے کیا۔ میرا گھر 2 منزلہ تھا، اوپر والی منزل کے اوپر میں نے خود آرام کیا اور نیچے والی منزل کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلتی ہے اور دل میں خیال کیا آتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچا سویا ہوا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اور میں اوپر۔ فوراً اٹھے اپنے بستر سے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے ساری رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دست بست عرضت کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اوپر والی منزل پہ رات کو سویا تھا، اچانک آنکھ کھلی تو دل میں یہ خیال آیا آج آپ اوپر والی منزل پہ سوئیں گے اور میں نیچے والی منزل پہ سوؤں گا تاکہ میں آپ سے اونچا نہ ہو جاؤں سونے کے لحاظ سے۔ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت بلال کی جب نقل اتار رہے تھے اذان دینے کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کو پاس بلایا، کہا ابو محذورہ جو حضرت بلال اذان کے جملے اپنی زبان سے نکال رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ سناؤ۔ تو حضرت ابو محذورہ نے جب وہ اذان کے جملے سنائے تو آپ نے اذان کے جملے سنانے کے بعد حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت، اپنا دست شفقت حضرت ابو محذورہ کے سر پر پھیرا۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست شفقت پھیرا تھا میں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے، اور اس لیے نہیں کٹوائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان بالوں کو ہاتھ لگا تھا، تو ان بالوں کا ادب کیا جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا تھا۔ تو یہ حضرت ابو محذورہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ جس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگ جائے وہ جگہ بھی باعث برکت والی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، ایک گلی سے گزر رہا تھا، حضور بھی آگے سے تشریف لے کے آ رہے تھے، تو اچانک میں نے رستہ بدلنا چاہا، میں نے حضور سے سلام نہ لی، میں نے حضور سے مصافحہ نہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، فرمایا اے ابو ہریرہ خیریت، آج سلام نہیں لی؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضور میرے اوپر غسل واجب تھا اس لیے میں نے آپ سے سلام نہیں لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ آپ کے اوپر جب غسل واجب ہو تو حکم تو یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر غسل میں تاخیر ہو جائے تو آپ مومن بھائی سے سلام بھی لے سکتے ہیں، اس سے مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کر کے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی ہستی ہیں
جن سے ناپاک حالت کے اندر سلام بھی لینا میری غیرت کو گوارا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔